تو یہ ہے وہ مضحکہ خیز نوعیت کی گواہی جس کی بنیاد پر استخاذے کا پورا کیس جو ہے کھڑا ہے۔ تو یہ گواہی اگر ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے تو پھر پاکستان کی عوام، پاکستانی قوم یہ جان لے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ اب مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے۔ جھوٹ جو ہے اس وقت ہر چیز کی بنیاد میں رس بس چکا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ اس میں مذاق ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں دھونس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ جس قوم کے ادارے تباہ ہو جائیں، جس قوم کی عدالتیں یہ ہو جائیں جو آج ہماری عدالتیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کل کوئی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر دیا جائے گا جو کہے گا کہ وہ آپ کی کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے۔ یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے، ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، اس ملک میں کس قسم کا نظام رائج ہونا ہے یا رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے یا اس کو سہتے رہنا ہے؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تفصیل سے قانونی نکات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو شیخ صاحب اور نالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک مقدمے کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالز۔ اس مقدمے میں وکیل صفائی میں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک دوسرے مقدمے کا نام سنا ہے جس کا نام تھا مڈ نائٹ جسٹس۔ وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا، جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا، لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے۔ گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے، اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں، ان کا جرم جرم بے گناہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں، اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی، اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ دہشت گردی لگے گی۔ لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں ہے، اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے تصور کو اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی غور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، میں وہ ایڈریس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں، آپ نے کتنے دہشت گردوں کے ٹرائل کیے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ مڈ نائٹ ٹرائل کریں، میں اس کا مخالف ہوں۔ کتنے دن کی روشنی میں کیے ہیں آپ نے ٹرائل، کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے۔ اس لیے پاکستان کا
सबसे बड़ा जो खतरा दरपेश आ गया है ये सजाएं मिलने के बाद कि पाकिस्तान का जो G+ हमें मिला हुआ है स्टेटस, वो भी, और जो फेटफ है उसकी सारी लेजिस्लेशन मैंने इमरान खान के दौर में कौमी असेंबली में मैंने और सेनेट में मैंने लीड की थी, उसको खतरा पेश आ गया है। इसलिए कि वो कहेंगे कि ये दहशतगर्दी है और ये लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब की वजीर सेहत है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब का गवर्नर है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो दहशतगर्द है। और ये पार्लियामेंटेरियंस इनके दहशतगर्द हैं। तो फिर बचा कौन है? सिर्फ सरकारी मुलाजिम वो दहशतगर्द नहीं है जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन करने में मशगूल है। एक पहलू इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमने ये फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम तमाम मुकदमात में सारी सजाओं को हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज करेंगे। और हाई कोर्ट में अपील में जो पहला फैसला आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 कारकुनों का फैसला आया। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनको 10 साल कैद की सजा दी थी। वो 32 दिन के अंदर वो फैसला उड़ गया है, इसलिए कि सजा झूठी थी, इसलिए कि कारकुन बेगुनाह थे। उनका जुर्म जुर्मे बेगुनाही था। उनका जुर्म पाकिस्तान